बर्लिन की वाइब्स ही और हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट की 4 वॉल्स में 1 माह गुजारने के बाद बर्लिन की सोल को ही समझ लिया। ऐसे बात हो रही थी जैसे डेकेड्स लॉन्ग रेजिडेंसी का गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं प्रीमियम लेवल शो ऑफ या फिर ओवर कॉन्फिडेंस विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हर व्लॉग के हर दूसरे जुमले के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे, यही सुनने को मिल रहा है। तो चलें फिर हम भी फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और ख़ास तौर पर उन्हें भी जो लोगों को खुद तो बदुआएं देती हैं लेकिन दूसरों के लिए हिदायत का कोटा डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं। जब कुछ भी समझ ना आए तो व्लॉग्स में औलाद का टॉपिक इंक्लूड कर लें और उसको व्लॉग का मेन इंग्रेडिएंट बना लें। हर दूसरे दिन टाइटल में या बातों में लाजमन औलाद का जिक्र किया जाता है जैसे कोई ट्रेंडिंग हैशटैग हो। लेकिन अगर आप इनके कमेंट सेक्शन को देखें तो वहाँ ऐसी नेगेटिविटी कहीं नज़र ही नहीं आती जैसा ये बार बार क्लेम करती हैं। लोग मुझे बार बार बच्चों के बारे में पूछते हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लोग मुझे वैसा कहते हैं। ऐसा कोई भी इनको नहीं कहता। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, कोई भी औरत इतनी जालिम नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को औलाद के बारे में आके कोई नेगेटिव बात करे। जो नया व्यूअर होता है वो नेचुरली पूछ लेता है आपके बच्चे कितने हैं या आपके बच्चे नहीं हैं, या कैजुअली कह देता है कि 2 लोग हैं, वर्कलोड कम होगा, बस इतना ही। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें ना कोई तंज है ना कोई हॉस्टिलिटी। मगर जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए तो उस बात की अपनी अहमियत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और फिर इंसान खुद भी अपनी ही बात करते हुए अजीब सा लगता है। वही पुरानी धुन, वही पुराना सुर बार बार चला देना अच्छा नहीं लगता। हमारी प्यारी बहन जब बर्लिन से फास्टेस्ट ट्रेन में इस रही थी तो इस स्मॉल टाउन के उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे। वहाँ कितनी सुकून भरी लाइफ है, कितनी प्यारी जगह है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ़िज़ा ऐसी है कि उनको यहाँ पर आकर एलर्जीज़ भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, हमारे फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं और उनके घर के पास ही हमने घर लिया है क्योंकि ये बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही हालात उनके अगेंस्ट गए, उनको ये स्मॉल टाउन जेल लगने लग गया। और सडनली उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये बताया कि वो छोटे शहरों में रहना पसंद नहीं करती, उनको बड़े शहरों में रहना पसंद है। और यहाँ पर भी वो अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से आई हैं, यानी कि सारा मलबा एक दफ़ा फिर उठा के अपने हस्बैंड पे डाल दिया। हस्बैंड चले गए हैं बर्लिन और मोहतरमा यहाँ पर अपने सो कॉल्ड काम पूरे कर रही हैं और हस्बैंड बर्लिन में अपने काम पूरे कर रहे हैं। लेकिन काम की जगह उनकी हर दूसरी क्लिप बर्लिन की स्ट्रीट्स कैप्चर कर रही होती है और लोगों की प्राइवेसी ब्रीच करके वीडियोस बना रहे हैं। मतलब ज़बान पे बस हम बहुत परेशान हैं, लेकिन कैमरा पे फुल चिल्ड वाइब्स, साइट सीइंग, रिलैक्सेशन, बिरयानी बन रही है, ये सब चल रहा है। जो असल में टेंशन में हो ना, उसके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होती कि वो आराम से बैठ के पब्लिक की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता फिरे और लोगों के लिए बिरयानी के देगचे बनाए। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 7-8 व्लॉग्स में एक ही लफ्ज़ की एंडलेस रेपिटेशन चल रही है। लिविंग अलोन इन जर्मनी, लिविंग अलोन इन स्मॉल टाउन, लिविंग अलोन विदाउट हस्बैंड, लिविंग अलोन, लिविंग अलोन। एक ही जुमला बार बार बोल कर, लिख कर घिसा दिया गया है और ऐसे लगता है जैसे एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट की जा रही है ऑडियंस के अंदर तक इमोशनल वेव जगाने की। कमेंट सेक्शन उठाएं तो हर तरफ सवाल हैं, आपके हस्बैंड कहाँ गए, कब वापस आएंगे, आपको छोड़कर क्यों चले गए, हमें आपकी फ़िक्र हो रही है। यानी फीमेल ऑडियंस को इनके हस्बैंड के जाने की इतनी फ़िक्र है। लेकिन असल में ज़रा सोचिए, क्या ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है? दुनिया में ऐसी हज़ारों औरतें हैं जो असल में अकेली रहती हैं। सिंगल मदर्स जो अपने छोटे बच्चों को खुद रेस कर रही होती हैं, बीवियां जो हस्बैंड्स के लॉन्ग टूर्स पे होने की वजह से महीनों महीनों घर संभालती हैं, और कुछ ऐसी जो बिल्कुल नई सिटीज़ में अपनी ज़िंदगी इस्टेब्लिश कर रही होती हैं, और चंद ऐसी भी हैं जिनकी नई शादी होती है लेकिन उनका हस्बैंड 1 महीना रहकर दूसरे मुल्क चला जाता है। क्या वो रोज़ कैमरा के सामने आकर लिविंग अलोन का इमोशनल कोरस चलाती हैं? नहीं, क्योंकि उनके लिए ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ना कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजेडी। और हमारी प्यारी बहन की तरह उन ख़वातीन का हर दिन सोशल मीडिया पे विक्टिम कार्ड बन के नहीं गुजरता।
ہسبینڈ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر کیا گیا، محترمہ ہر دوسرے دن تھم نیل اور ٹائٹل میں لکھ رہی ہوتی ہیں لیونگ الون ان جرمنی، اسمال ٹاؤن الون لائف۔ مطلب سیریسلی، آر یو دا اونلی وومن آن پلانٹ جو گھر میں کچھ دن اکیلی رہ گئی؟ میرا خیال ہے یہ سچویشن ان کی اون چوائس ہے، انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا جرمنی موو کرنا، انہوں نے خود اپنے ڈیسیجنز لیے، کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی ہیلپلیسنس کا سین نہیں تھا۔ اگر یہ گھر میں اکیلی ہیں تو اسے ایک ایپک سٹرگل بنا کے پریزنٹ کرنا یہ زیادہ کانٹینٹ کی کمزوری لگتی ہے، نہ کہ کوئی ریئل چیلنج۔ یہاں پر یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ان کو کوئی مشورہ دے تو یہ اس کو آگے سے روڈلی جواب دیتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کوئی جاب کر لیں تو محترمہ آگے سے کہتی ہیں میں جاب کر رہی ہوں اور ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں۔ بھائی جو آپ کو کامنٹ کر رہا ہے اس کے بات کرنے کا مقصد تو سمجھیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور سب سے پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ اگر ان کو اکیلا پن اتنا ہیوی لگتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا انگیج کریں، واک پر چلی جایا کریں، آس پاس کوئی پارک ہوگا، جو یہ کہہ رہی تھیں کہ میں کیا باہر جا کے دکھاؤں، کوئی تو پارک ضرور ہوگا، کوئی سڑک ہوگی، کوئی گلی ضرور ہوگی، اگر زیادہ نہیں تو کوئی سٹور ہوگا پاس، کوئی دکان ہوگی، کچھ تو گھر کے پاس ضرور ہوگا۔ آدھے گھنٹے کی واک انسان کا مائنڈ فریش کر دیتی ہے، انرجی آپ کو نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچن سے نکل کر لاؤنج تک آنا، لاؤنج سے اٹھ کر پھر دہی بڑے بنانا۔ جب انسان خود ہی اپنی مائنڈ کو گرو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا نا تو دنیا کا کوئی بھی سپورٹ سسٹم کچھ نہیں کر سکتا۔ مائنڈ سٹیگننٹ ہو جاتا ہے جب آپ اسے خود سے سٹیگننٹ بنائے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرابلم صرف اکیلا پن نہیں ہے، پرابلم ہے اس کو انٹینشنلی ڈراماٹائز کرنا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے میرا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، میں اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کرتی ہوں، اور دوسری طرف پورے ولاگز میں آپ دیکھیں مٹر قیمہ، دہی بڑے، پراپر کھانا چل رہا ہے۔ مطلب ویژولز اور نیریٹو میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ ایک میچور ویور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک سٹیجڈ سیلف پٹی ہے۔ اب آئرنی یہ ہے کہ ایک طرف ولاگز میں لیونگ الون چل رہا ہے اور دوسری طرف لیکچر بن جاتا ہے سیلف لو از ویری اسینشیل، مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ملا، می ٹائم انجوائے کرنا چاہیے، اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اپنے ساتھ وقت گزارنا سیکھیے۔ اب سمجھیے ایک ہی ہفتے کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز اگر کوئی دیکھے اور سنے تو وہ کیا سمجھے گا؟ ایک پل میں ایکسٹریم تنہائی اور دوسرے پل میں گلوریفیکیشن آف سالیٹیوڈ۔ ہر سمجھدار انسان، میچور انسان اپنی زندگی کے ڈیسیجنز خود لیتا ہے۔ کسی نے ان کو زبردستی نہیں کہا تھا کہ آپ جرمنی آ جائیں۔ جو بھی ڈیسیجن لیے وہ اپنی مرضی سے اپنے سو کالڈ ویژن کے ساتھ لیے گئے، اور جب ڈیسیجنز غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم نیچرلی فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر غلط آؤٹ کم کو ایک پرسنل ٹریجڈی بنا کر سیل کیا جا رہا ہے، جیسے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ان پر ہی اتر آئی ہو۔ یہاں پر اصل مسئلہ تنہائی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اس کو کس طرح پیکیج اور سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا ایموشنل مارکیٹنگ بن جاتا ہے جہاں ہر چھوٹی سی کمپلینٹ کو کیمرہ پر ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب اپنی ہر سانس کو پرفارمنس بنا دیا جائے تو پھر وہ ریئل ایکسپیرینس نہیں رہتا، وہ صرف پھر ایک سٹیج ایکٹ بن جاتا ہے۔ ویورز اسپیشلی خواتین جو نیچرلی سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں فوراً سمجھتی ہیں کہ ہاں دس از سو ریلیٹیبل، وہ سمپتی دینے لگ جاتی ہیں، اپنی ہمدردیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن ریئلٹی میں ان کے جذبات ایک سائلنٹ ری ڈائریکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو کنسرن وہ جینوئنلی فیل کرتی ہیں نا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو کانٹینٹ اسٹریٹجی، اور پھر وہی کنسرن ویوز، کامنٹس اور آرٹیفیشل سپورٹ میں بدل دیا جاتا ہے۔ دنیا کی عورتیں جو اصل سٹرگلز فیس کرتی ہیں وہ چپ چاپ خاموشی سے ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا سارا بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ یوٹیوب پہ سمپتی سیل کر کے اپنی روٹین کو ڈرامہ میں کنورٹ نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ محترمہ جب ہر وقت اپنی الون لائف کو ہیڈ لائن بناتی ہیں تو اصل میں یہ ایک ہمدردی نہیں، اسکیپٹسزم انوائٹ کرتی ہیں۔ پھر ایک ولاگ آتا ہے جس میں وہی پرانا ڈرامہ ریپیٹ ہوا۔ میڈم نے لمبی کہانی سنائی، تھوڑا ہمدردی کلیکٹ کی اور پھر وہی 2-3 جملے، پروسیس چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے۔ سیریس سوال یہ ہے وچ پروسیس ایگزیکٹلی؟ UK کا ویزا آپ کے کہنے کے مطابق جلدی لگ گیا، جرمنی آپ نومبر میں آ گئیں، تو اب آپ کے پاس ہر چیز ٹھیک ہے، تو یہ کون سا مسٹیریس پروسیس ہے جو 8-9 مہینے سے ختم ہی نہیں ہو رہا؟ اور اب تو کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں 5 مہینے لگیں گے۔ یہ نیور اینڈنگ پروسیس ایک ریڈل بن کے رہ گیا ہے، اور اب ان کے ہسبینڈ بڑے شہر میں گئے ہیں، پروسیس بڑے شہر سے اب چلے گا۔ اور یہاں ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے، خواتین بائی نیچر ایموشنل ہوتی ہیں۔ جب وہ اس طرح کی ریپیٹڈ ایموشنل لائن سنتی ہیں، میں اکیلی ہوں، میرا پروسیس چل رہا ہے، میں پاکستان نہیں جا سکتی، میرے ہسبینڈ دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں،
کافی مشکل ٹائم چل رہا ہے تو نیچرلی ان خواتین کا دل پگھل جاتا ہے، خاص طور پر وہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں جو آلریڈی لمیٹڈ ایکسپوجر رکھتی ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اصل میں یہ پروسیس ہے کیا. وہ بس اس کہانی کو ایک جینوئن اسٹرگل سمجھ لیتی ہیں اور پھر اس ویکنس کا، اس حساسیت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. محترمہ نے ایک فارمولا بنا لیا ہے، خواتین کو اتنا ایموشنلی انگیج کر دینا ہے کہ کوئی بھی لاجیکل سوال اٹھ ہی نہ سکے. کسی کو اگر تجسس ہو بھی کہ کون سا پروسیس ہے تو وہ سمپتھی میں ہی ڈوب جائے. مطلب یہ ایک ایموشنل ڈسٹریکشن ٹیکنیک بن چکی ہے جہاں ریئل ڈیٹیل دینے کے بجائے بس درد اور تنہائی کا بیک گراؤنڈ میوزک بجایا جاتا ہے. اور سچ پوچھیے تو آج تک ویزا کی تاریخ میں ایسا کوئی گوسٹ پروسیس دیکھا ہی نہیں گیا جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی عطا پتہ ہے، بس ایک ہوا میں لٹکتا جملہ پروسیس چل رہا ہے. Frankly speaking, it looks less like reality and more like content stretching strategy. ہر وقت ایک انویزیبل پروسیس کا ریفرنس دینا لیکن کبھی اس کا نام نہ لینا ایک طرح کا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. کیونکہ اگر سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے تو بتا دیں کون سی اپوائنٹمنٹ، کون سی کیٹیگری، کون سی اپلیکیشن. ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ جو لیونگ الون کے دوران محترمہ نے ولاگ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، کچھ ہو تو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کچھ ہو تو میں آپ کو بتاؤں. محترمہ بار بار اپنے ولاگز میں کہہ رہی ہوتی ہیں میں کچھ پرسنل چیزیں ایسی ہیں جو شیئر نہیں کرتی، میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی، میں کچھ چیزیں اپنی آڈینس کو نہیں بتا سکتی. لیکن ذرا گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیے، آڈینس نے آپ سے کون سا ہائپر پرسنل سوال پوچھ لیا ہے؟ کیا کسی نے آپ سے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس پوچھا ہے، آپ کے ہسبینڈ کی تنخواہ پوچھ لی ہے، یا آپ سے کوئی پراپرٹی ڈیٹیلز پوچھ لی ہیں؟ لوگوں نے صرف سمپل اور ریلیونٹ سوال پوچھا ہے کہ آپ کا پروسیس ایگزیکٹلی کیا ہے، آپ دوسرے سٹی کیوں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کس ٹائپ کی جاب کرتے ہیں. اس طرح کے سوال کوئی بھی آڈینس نیچرلی کرتی ہے اور یہ بالکل بیسک تجسس ہے، کوئی انٹروژن نہیں ہے. جب آپ خود پبلکلی اپنی لائف کو کانٹینٹ بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ بیسک کلیئرٹی مانگ سکیں، اس میں کوئی پرسنل انویژن نہیں ہے. لیکن محترمہ نے کیا کیا؟ سمپل کوشچنس کو ایگزیجریٹ کر کے وکٹم کارڈ پلے کر دیا. آڈینس کا نارمل انٹرسٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ایز اف لوگ ان کی پرائیویٹ ڈرارز کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہی پرانا سمپتھی ہارویسٹ کرنا، میں اپنی پرائیویسی پروٹیکٹ کرتی ہوں، میں سب کچھ شیئر نہیں کر سکتی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی، میں یہ چیزیں بتا نہیں سکتی. کچھ ایموشنل عورتیں فوراً کہہ دیتی ہیں ہاں بالکل سب پرسنل چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کوئی بھی آپ سے پرسنل کچھ پوچھ ہی نہیں رہا. لوگ سادہ سا سوال کر رہے ہیں آپ کا کون سا ایسا پروسیس ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، 8 مہینے ہو گئے ہیں. اور جب بار بار اسے بھی ٹو پرسنل بنا دیتی ہیں یہ محترمہ تو اصل میں یہ اپنی کانٹرڈکشنز خود ہائڈ کر رہی ہوتی ہیں. یہ اپروچ فرینکلی اسپیکنگ ایک مینیپولیشن ٹیکنیک ہے. سمپل اور بیسک سوال کو اوور سینسٹیو بنا دو تاکہ کوئی بھی اگلا بندہ دوبارہ سوال ہی نہ کر سکے اور پھر ہمیشہ سمپتھی آپ کے فیور میں ہی جنریٹ ہو. یہ نہ صرف انفیئر ہے بلکہ دیکھنے والوں کی جینوئن تجسس کے ساتھ ایک ڈس ریسپیکٹ بھی ہے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.